بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس ثانی 20، سبق 22۔ جنگ صرف ہتھیاروں سے نہیں جیتی جا سکتی بلکہ اللہ والوں کی دعائیں بھی اثر رکھتی۔ تاریخی اوراق میں محمود غزنوی کی زندگی ایک نڈر اور جنگی حکمت عملیوں سے بھرپور ملتی ہے۔ آپ نماز کے پابند اور خوف خدا رکھنے والے مسلمانوں کے اعلیٰ درجے کے سپہ سالار گزرے۔ محمود غزنوی کو تاریخ میں بت شکن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سردی کے موسم میں ایک رات دیر سے جنگ کے اگلے مورچوں کا دورہ کرتے ہوئے ایک بوڑھے فقیر پر نظر پڑی جو کہ سردی سے بچنے کے لیے فوج کے تندور کے پاس ہی سو گیا تھا۔ دوسری صبح بادشاہ نے بوڑھے فقیر کو دربار میں حاضر ہونے کے لیے فوجی بھیج دیے۔ تھوڑی دیر میں فقیر دربار میں حاضر ہو گیا۔ بادشاہ نے بوڑھے فقیر سے پوچھا کہ رات کیسی گزری؟ اس پر فقیر نے ٹھنڈی آب بھر کر اپنے لبوں کو حرکت دینا شروع کی۔ بادشاہ سلامت، میری آدھی رات آپ کے جیسی اور باقی آدھی رات آپ سے بہتر گزری۔ محمود غزنوی کی آنکھیں حیرت کے مارے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کچھ دیر دربار میں سناٹا چھا جانے کے بعد بالآخر بادشاہ کے چہرے پر پسینے کے شبنمی قطرے چمکنے لگے اور محبت بھرے لہجے میں پوچھنے لگے، بھلا وہ کیسے کہ آپ کی آدھی رات میرے جیسی اور آدھی مجھ سے بھی بہتر گزری؟ فقیر بڑا ہی صاحب علم تھا، مسکرا کر جواب دیا کہ ذل سبحانی، نیند میں امیر اور غریب کے درمیان فرق نہیں رہتا، نیند تو پتھروں پر بھی آ جاتی ہے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ میری آدھی رات آپ جیسی گزری، اور جب تندور ٹھنڈا ہو گیا تو سردی کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں نماز تہجد میں مشغول ہو گیا۔ یہ سننا تھا کہ پورے دربار میں خوشی چھا گئی۔ بادشاہ نے اسی فقیر سے دعا کی درخواست کی اور اس کے بعد مشہور ہے کہ سومناتھ کا علاقہ فتح ہو گیا اور بر صغیر میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی، اور یہ محمود غزنوی کا 16واں حملہ تھا۔ دراصل ہر بار علاقے تو فتح ہو جاتے تھے لیکن پھر بغاوت شروع ہو جاتی تھی اور اسی لیے بار بار جنگ کی کیفیت سامنے آ جاتی تھی۔ بادشاہ خود تو اپنے شہر غزنی واپس چلے گئے لیکن بر صغیر پر اپنی فوج کے سربراہ سلطان قطب الدین ایبک کو مقرر کر گئے، جو کہ جنگی حکمت عملی اور نظام کو چلانے کا وسیع تجربہ رکھتے تھے، تاکہ اس علاقے میں امن کی فضا قائم ہو سکے اور مسلمان سکون سے زندگی بسر کر سکیں۔ ان کے بعد غیاث الدین بلبل بر صغیر کے تخت پر جلوہ افروز ہوئے اور انہی کی فوج کے سربراہ جلال الدین خلجی بعد میں بر صغیر کے تخت پر جلوہ افروز ہوئے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آپ سب کا شکریہ۔